امریکی صدارتی انتخابات فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ 5 نومبر کو امریکی عوام نئے امریکی صدر کو منتخب کرنے کے لیے ووٹ کاسٹ کریں گے۔ امریکی صدارتی انتخابات کی مدد سے دنیا کی تقدیر کا فیصلہ لکھا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس مد مقابل ہیں۔ انتخابات میں سب سے بڑا سوال جس کے جواب کا سب کو انتظار ہے، کیا امریکہ کو اپنی پہلی خاتون صدر ملے گی یا ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسری مرتبہ صدارت ملے گی؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج امریکہ تبدیل ہو چکا ہے۔ امریکہ میں دونوں صدارتی امیدوار صرف اور صرف اسرائیل اور یہودی لابی کی خوشنودی میں مصروف ہیں۔ دونوں صدارتی امیدواروں میں مقابلہ جاری ہے کہ کسی طرح یہودی لابی کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ صدارتی امیدوار بخوبی آگاہ ہیں جس طرف یہودی لابی ہوگی وہی امیدوار فتح یاب ہوگا۔ مگر آج کی تاریخ کی سب سے بڑی ستم ظریفی دیکھیں کہ ٹرمپ کی جیت ہو یا کیملا ہیرس کی، در حقیقت اصل فتح اسرائیل اور یہودی لابی کی ہوگی۔ امریکی انتخابات کی حقیقت ہی امریکہ کے مسلمان ووٹرز کی پریشانی کی وجہ ہے۔ امریکی مسلمان گزشتہ 1 سال سے مشرق وسطی میں جاری نسل کشی کی وجہ سے پریشان ہیں اور ان کی سب سے بڑی مشکل دونوں صدارتی امیدواروں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ مسلم ووٹرز جانتے ہیں کہ دونوں رہنماؤں کی پالیسیاں مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ مسلم ووٹرز کل ووٹرز کا 1% بنتے ہیں۔ مسلم ووٹرز مجموعی اعتبار سے کسی اہمیت کے حامل نہیں، البتہ 2 امریکی ریاستیں جن کو سوئنگ سٹیٹس بھی کہا جاتا ہے وہ مسلم اور بالخصوص عرب ووٹرز کی وجہ سے خاصی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ سوئنگ سٹیٹس میں مسلم ووٹرز کسی بھی صدارتی امیدوار کو وائٹ ہاؤس تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ کی 2 سوئنگ ریاستیں جن میں پینسلوینیا اور مشیگن شامل ہیں، ان میں مسلمان عرب ووٹرز کی اہمیت سے کسی بھی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ 1 سال سے جاری مشرق وسطی کی پالیسیوں کی وجہ سے مسلمان ووٹرز جو تاریخی طور پر ڈیموکریٹک امیدواروں کے حامی تھے وہ بھی اب مخمصے کا شکار ہیں۔ عرب نیوز ریسرچ اینڈ سٹڈیز یونٹ کے ایک نئے سروے کے مطابق مشیگن کے عرب ووٹرز کیملا ہیرس کی نسبت سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کی حمایت میں 43% جبکہ کیملا ہیرس کی حمایت میں 41% ووٹرز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 4 روز قبل مشیگن سے تعلق رکھنے والے امام بلال الزہیری نے 20 دیگر مذہبی رہنماؤں کے ساتھ مل کر ٹرمپ سے ملاقات کی، جس کے بعد میئر مشیگن کے ساتھ مل کر ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ امام بلال کا ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسلام امن کا دین ہے اور ہم مزید جنگیں نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم ٹرمپ کی حمایت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے امن قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ مشرق وسطی اور یوکرین میں جنگ بندی کروائیں گے۔ ماضی میں امریکی ریاست مشیگن میں زیادہ تر ڈیموکریٹک امیدوار فتح یاب ہوتے رہے ہیں۔ 1992 سے لے کر 2012 تک مسلسل 6 ٹرمز تک مشیگن سے ڈیموکریٹس جیتتے رہے ہیں۔ البتہ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ معمولی نمبرز کے ساتھ ریاست اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے، مگر 2020 میں ٹرمپ ریاست کو بچانے میں ناکام رہے اور صدر بائیڈن مشیگن سے جیت گئے تھے۔ اب کی باری ریپبلکن رہنما ٹرمپ کی کامیابی کے امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ کو ووٹ دینا بھی مسلم ووٹرز کے لیے آسان نہیں ہے۔ گزشتہ دور حکومت کے دوران ٹرمپ کی پالیسیوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کی تمام پالیسیاں مسلمانوں کے خلاف نفرت سے بھری ہوئی تھیں۔ مسلم اکثریتی ممالک سے امیگریشن پر پابندی، اسلام کے خلاف نفرت آمیز تبصرے، امریکہ میں مسلم اراکین پر تنقید، اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنا اور گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے کو بھی تسلیم کرنا کسی بھی طور پر مسلمانوں کے لیے بہتر اقدامات نہیں تھے۔ ٹرمپ کا ماضی کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے، مگر امریکہ میں مقیم مسلمان ووٹرز کیملا ہیرس اور بائیڈن انتظامیہ کی گزشتہ 1 سال کی پالیسیوں سے مکمل طور پر بے بس اور نا امید ہو چکے ہیں اور اب کسی قسم کی نئی امیدیں قائم کرنا نہیں چاہتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات کسی طور پر بھی امریکہ میں رہائش پذیر مسلمانوں کے لیے
آسان نہیں ہے۔